السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ آر دی چیلنجز ان پروموٹنگ اسلامک یونٹی ان دی ماڈرن ورلڈ، کہ ماڈرن ورلڈ میں اسلامک یونٹی کو پروموٹ کرنے میں کیا چیلنجز آ رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ چیلنجز میں سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ ہے سیکٹیرین ڈویژن۔ سیکٹیرین ڈویژن کیوں پرابلم ہے، کیوں چیلنج ہے؟ سب سے پہلے اس کا جو ہے ہسٹوریکل ڈفرینسز دیکھ لیتے ہیں۔ ہسٹوریکل ڈفرینسز میں سنی شیعہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ سنی اور شیعہ کا کانفلکٹ نہیں بلکہ سنی اور شیعہ کی جو ڈویژن ہے وہ افیکٹ کرتی ہے، اور دوسرا جو ہے ویریس اسکول آف تھاٹس جیسے کہ حنفی، شافعی اور دوسرے جو تھاٹس ہیں وہ ایک بیریئر کریٹ کرتے ہیں اسلامک یونٹی کو پروموٹ کرنے میں۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ چیلنج، یہ ایز اے چیلنج ہے اس کے لیے۔ ماڈرن امپیکٹ کیا ہے ان کا؟ وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن آف سیکٹیرین ڈفرینسز ایگزپریٹس مسٹریس اینڈ ڈویژنس ود ان دی امہ۔ یہ جو ہے وہ ایک تو مسٹریس پیدا کرتی ہے اور مسلم امہ کے درمیان ڈویژن جو ہے وہ اس کو بلڈ اپ کرتی ہیں، اس کو بڑھاتی ہیں۔ اس کا ایگزامپل ماڈرن امپیکٹ میں ہم عراق اور سیریا کی جو ہے وہ کانفلکٹس کو لے لیتے ہیں جو ہے آج کل چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہے سیکنڈ نمبر پر پولیٹیکل فریگمنٹیشن۔ فرسٹ نمبر پہ جو تھا وہ سیکٹیرین ڈویژن تھا، اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہے۔ پولیٹیکل فریگمنٹیشن کیسے؟ سب سے پہلے جو ہے ایک لیک آف یونیفائڈ لیڈرشپ ہے، کہ ایک متحد لیڈرشپ نہیں ہے مسلمس کے درمیان، مسلم کمیونٹی کے درمیان کوئی ایک لیڈر ہو، کوئی ایک پولیٹیکل یا اسپریچول اتھارٹی ہو جو گلوبلی مسلمس کو یونائٹ کرے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر پہ جو پرابلم ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ اوور یونٹی۔ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی جاتی ہے ود ریسپیکٹ ٹو یونٹی کو جو مطلب کہ یونٹی کو جو اہمیت دینی چاہیے وہ نیشنل انٹرسٹ کو ملتی ہے، کہ ہر کنٹری جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ ہمیں یونائٹ ہونا ہے یا ہمیں ایک ایز اے مسلم امہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگزامپل لے لیتے ہیں پولیٹیکل ریوائلریز جو مسلمس میجورٹیز کے درمیان چل رہی ہیں، وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ پیدا کرتی ہیں، کلیکٹیو ایفرٹ جو وہ پیدا کرتی ہیں تاکہ مطلب کہ جو اس کا جو اثر ہے وہ مسلم میجورٹی اس کا جو اثر ہے وہ اس پہ پڑتا ہے، مسلمس کی یونٹی پہ۔ ٹھیک ہے، تھرڈ نمبر پہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس۔ ایکسٹرنل کون سے انٹرفیرنس ہیں جو چیلنج بنتی ہیں مسلم یونٹی کے درمیان؟ ایک تو کالونیل لیگیسی۔ کالونیل لیگیسی کیا ہے؟ دا ڈویژن آف مسلم لینڈس ڈیورنگ کالونیزم کریٹنگ آرٹیفیشل بارڈرس اور فیولڈ ایتھنک اینڈ نیشنل ریوائلریز۔ جیسے کہ پہلے کالونیزم تھا کہ ہر کسی کی اپنی مطلب کہ ہر کسی کا اپنا اپنا آرٹیفیشل بارڈر ہے، بظاہر تو نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا اپنا بنا لیا کہ ہر کسی نے اپنے لیے کام کرنا ہے اور اپنی نیشنل ریوائلریز کے لیے کام کرنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جیو پولیٹیکل کانفلکٹس جو ابھی چل رہے ہیں۔ ایکسٹرنل پاورز آفن انٹرفیئر ان مسلم میجورٹی ریجنز فار دیئر اسٹریٹجک انٹرسٹ فار دا ڈیپننگ انٹرنل ڈویژنس۔ تو جو ہے وہ ان کے جو پہلے سے انٹرنل ڈویژنس پہ وہ کام کر رہے تھے، ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اپنے ریجنس کے لیے، تو وہ جو ہے ان پہ یہ ایکسٹرنل پاورز ہیں جو ایز اے چیلنج پڑ رہی ہیں۔ ایگزامپلز ہم پراکزی وارز کا لے سکتے ہیں ان دا مڈل ایسٹ ویکن یونٹی۔ مڈل ایسٹ میں جیسے کہ سعودی عرب اور ایران کی ریوائلری چل رہی ہے، اور سعودی عرب کے مطلب کہ جو پراکزی وارز ہوتی ہیں کہ دو کنٹریز آپس میں لڑتی ہیں لیکن لڑوانے والا جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے کوئی اور۔ ٹھیک ہے، فورتھ نمبر پر کلچر اور ایتھنک ڈائیورسٹیز۔ کلچر اور ایتھنک ڈائیورسٹیز کیسے چیلنج ہے؟ ڈائیورس پریکٹسز مسلمس کم فرام different cultures, linguistic and ethnic backgrounds which sometimes lead to misunderstanding and disagreement on practices۔ تو جیسے کہ سندھی اگر لے لیں، ایگزامپل لے لیں تو سندھی جو ہیں وہ اس سے آئے ہیں،
مطلب کہ پہلے ہندوستان کے ساتھ سندھی اور ہندی ساتھ رہتے تھے، تو ان کی پریکٹسز اور چیزیں جو ہے آپس میں مکسڈ ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے دوسرے جو لوگ ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہیں. ایز اے ایگزامپل صرف میں لے رہی ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں کہ ویریشنز ان کلچر انٹرپریٹیشنز آف اسلام، جس میں ساؤتھ ایشینز ویسٹ مڈل ایسٹرن ٹریڈیشنز کین کریٹ ڈس یونٹی. جیسے کہ مڈل ایسٹ کے جو بھی ہیں وہ مطلب کہ عرب تھے، اور ان کے جو بھی ٹریڈیشنز تھے وہ الگ تھے، اور ساؤتھ ایشین کے ٹریڈیشنز وہ الگ ہیں، ان کے لینگویج الگ ہے، تو یہ جو ہے یہ چیز بھی ان میں ڈس یونٹی کو پروموٹ کرتی ہے یا کریٹ کرتی ہے. پھر آتا ہے مس انٹرپریٹیشن آف اسلامک ٹیچنگس. فار ایگزامپل، اگر قرآن میں ایک حکم آیا ہے جو نارملی ایک جیسے کہ بامحاورہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسے لکھا گیا ہے، لیکن اس کو مس انٹرپریٹیٹ کرنا، جیسے کہ اگر ہم ایگزامپل لے لیں رائز آف ایکسٹریمزم، اس کی میں نے اپنی ویڈیوز میں بہت زیادہ بتایا ہے، پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ جیسے کہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس میں حکم ہے کہ آپ جہاں بھی کافروں کو دیکھو وہاں پہ ان کو مارو، تو وہ صرف پرٹیکولر اس ٹائم کا تھا جب جو کافر لوگ تھے وہ مدینہ میں آ کے بے گناہ لوگوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو مار دیتے تھے، اس وجہ سے ان پر حکم آیا کہ آپ نے ان کو مارنا ہے. لیکن اس آیت کو لے کر مس انٹرپریٹیٹ کر کے اس آیت کو ایکسٹریمزم کو بڑھا دیا گیا ہے کہ جہاں بھی کافروں کو دیکھو وہاں پہ مار دو، اور یہی چیز جو ہے وہ اسلام کی امیج کو جو ہے وہ خراب کرتی ہے. تو یہ رائز آف ایکسٹریمزم وہ تو اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کا حکم یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے جہاں بھی کافر دیکھنا ہے بنا وجہ ان کو مار دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسکالرلی ڈسپیوٹس، اسکالرس کی جو بھی ڈسپیوٹس ہے آپس میں کنٹمپریری ایشوز کے بارے میں، کچھ اور بھی کنفیوژنس ہیں ریلیجن کے بارے میں، تو ان چیزوں نے جو ہے وہ امت کو بالکل ہی ڈیوائڈ کر دیا ہے. آج کل کی امت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انفلوئنس آف سیکولرزم اینڈ ماڈرنٹی. سیکولرزم اور ماڈرنٹی کا کیا انفلوئنس ہے؟ کانفلکٹنگ ورلڈ ویوز، ورلڈ کی جو بھی مطلب کہ ورلڈ کے جو بھی کانفلکٹس ہیں، تو اس میں جو ہے کانفلکٹ ورلڈ ویوز جو بھی ورلڈ میں کانفلکٹس ہوتے ہیں، دا رائز آف سیکولر آئیڈیالوجیز اینڈ گلوبلائزیشن چیلنجز ٹریڈیشنل اسلامک ویلیوز اینڈ فاسٹر ڈس یونٹی. جو بھی ورلڈ وائڈ کانفلکٹس ہو رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ ڈس یونٹی پروموٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل گیپس جو ہیں، جس میں سے اگر گیپ دیکھا جائے تو پرائیورٹائز ماڈرن انڈیویجولسٹک ویلیوز اوور کلیکٹیو اسلامک آئیڈینٹی. مطلب کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی، اپنی انڈیویجول ویلیوز ان پہ فوکس کر رہا ہے، بنسبت کہ ان کو کلیکٹیو اسلامک آئیڈینٹی پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ایک اسلامک جو ہے وہ کمیونٹی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہی چیزیں جو ہے کنسیپٹ آف امہ کو ویک کر رہی ہیں. پھر آتا ہے ہمارا 7th نمبر پہ سوشل اینڈ اکنامیکل انیکوالٹیز. یہ بھی کچھ وجوہات ہیں جس میں سے سوشل اور اکنامک انیکوالٹیز بھی ایک وجہ ہے جو ہے مطلب کہ ایز اے چیلنج اس کو لیا جا سکتا ہے. ویلتھ ڈسپیرٹیز ہیں، مسلم میجورٹی کنٹریز جس میں گلف کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ رچ ہیں، اور دوسری جو کچھ جس طرح سے افریقن اور ایشین کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز، وہ پور ہیں. ویلتھ ڈسپیرٹیز کی وجہ دوسرا جو ہے لیک آف سپورٹ میکینزمس. جس طرح سے پور کنٹریز کو اگر رچ کنٹریز جو ہیں وہ سپورٹ کریں گی تو وہ جو ہے وہ ایکوالٹی بھی آ جائیں گی، لیکن جو رچ کنٹریز ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتی. سپورٹ مطلب کہ ایز اے برادرہڈ جو ہے وہ ان کا مطلب کہ مسلم کمیونٹی کا جو برادرہڈ ہے یا برادرہڈ کا جو بونڈ ہے وہ ان وجوہات کی وجہ سے نیچے مطلب کہ ویک ہو چکا ہے. پھر ہے میڈیا اینڈ نیگیٹو اسٹیریوٹائپس. آج کل کی جو میڈیا ہے وہ بھی جو ہے اسلام کو ایک اچھا جو ہے مذہب نہیں دکھاتی. اسلام جس طرح سے اگر لے لیں اسلاموفوبیا،
کہ اسلام جو ہے وہ نیگیٹیولی برا مذہب ہے. جس طرح سے میں نے ابھی وہ آیت کوٹ کی کہ آیت میں یہ تھا کہ نارملی ان کافروں کو مارنے کی کہا گیا تھا کہ جو ان کو مطلب کہ ان کافروں کو مارنے کے لیے کہا گیا تھا مدینے میں جو مسلمانوں کو بلا وجہ مار رہے تھے. لیکن وہ اس کو رائز آف ایکسٹریمزم، اسلام کو برا دکھانا اور یہ پورا اسلاموفوبیا جو پورے جو ہے گلوب میں بنا لیا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ مطلب میڈیا نے اس کو برا دکھا کے نیگیٹو کر دیا ہے. جس میں مسلم امہ کی جو کمیونٹی ہے وہ ان وجوہات کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ڈسٹریس ہے مسلمس کے درمیان. پھر ہے کچھ چیلنجز لیڈرشپ کے بھی ہیں، جس طرح سے اتھارٹیرین گورنمنٹس، کچھ گورنمنٹ جو ہیں وہ اتھارٹائز ہیں. سم مسلم میجورٹی کنٹریز آر گورنڈ بائی ریجیمز دیٹ سپریس dissent and prioritize the survival over the collective good of the ummah. اتھارٹیرین گورنمنٹ جو ہے وہ بھی مطلب کہ ان چیزوں کو صحیح سے نہیں دیکھتی. پھر ہے لیک آف ویژنری لیڈرس کا جو ویژن ہے، مطلب کہ اگر کوئی مطلب ویژنری لیڈرز جو ہیں وہ بہت ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ چیز جو ہے ان میں اس چیز کی ایبسنس ہے. پھر ہے لیک آف ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس، دین کی بھی ایجوکیشن اور دوسری مطلب کہ آپس میں یونائٹ ہونے کی ایجوکیشن یہ بھی کم ہے. اسلامی ویلیوز کی ایجوکیشن نہیں ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے. پھر ہے سیکٹیرین انڈوکٹرائنیشن، سیکٹیرینزم بڑھ گیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے سیکٹیرین آئیڈیالوجیز بن گئی ہیں اور ان کو ڈیپ مطلب کہ بہت ہی گہرائی سے سب آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. پھر ہے گلوبلائزیشن اینڈ آئیڈینٹی کرائسس. گلوبلائزیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، جس میں سے جو ہے ریلیجن جو ہے بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. ڈائلیوشن آف اسلامک آئیڈینٹی جیسے ہی ختم ہو چکی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے. کہ انوائرمنٹ مطلب کہ دوسرے مذاہب کے لوگ آ کے اپنے ٹریڈیشنز، اپنی ویلیوز مکسڈ اپ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، تو پتہ نہیں چل رہا کہ اسلام کی جو ایکچوئل چیز ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے ویسٹ کا جو انفلوئنس ہے پہننے اوڑھنے کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا جو ہے وہ پورا ہی کنفیوژن اور ڈسکورڈ ہو چکا ہے. امہ بالکل ہی ڈسکورڈ ہو چکی ہے ان چیزوں میں. ایٹ دی اینڈ لیک آف پریکٹیکل کوآپریشن کا بھی بہت زیادہ مطلب کم ہی ہے. پریکٹیکل کوآپریشن کیے جائے، صرف باتیں ہی کی جاتی ہے کہ ہم کوآپریٹ کریں گے، لیکن کیا نہیں جاتا ہے. پھر ہے لمیٹڈ اکنامک کولیبریشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. پریکٹیکل کوآپریشن کی اگر بات کریں، جیسے کہ ٹریڈ الائنسز بنائے جا رہے ہیں اسٹرانگ اکانومی کو اپنی بڑھانے کے لیے، اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، لیکن مسلم میجورٹی کے لیے نہیں، صرف اپنی کنٹریز کے لیے کیے جا رہے ہیں. وچ کالڈ اسٹرینتھننگ دیئر یونٹی. وہ صرف اپنا مطلب کہ اپنے ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، نہ کہ اپنے اس کے لیے مسلم امہ کے لیے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک مطلب لمیٹڈ کاسٹ میں کچھ کرتے ہیں مسلمس کے لیے، لیکن جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے. پھر ہے ویک گورنمنٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، پریکٹیکل کوآپریشن یا جو اتھورائزڈ پرسنز ہیں ان کی. ویک گلوبل انسٹیٹیوٹس جس طرح سے OIC مسلم کوآپریشن کے لیے بنا ہے، اسلامک کوآپریشن کے لیے بنا ہے، مسلم کمیونٹیز کے لیے بنا ہے، ان کی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بنا ہے، لیکن اس پہ کام نہیں کیا جاتا. صرف جو ہے چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں لیکن ان پہ کام نہیں کیا جاتا. اگر اس کا ایگزامپل ہم کشمیر ایشو اور دوسرے ایشوز جیسے پیلسٹائنین ایشو، غزہ کے ایشوز لے لیں تو بالکل بھی ان پہ کام نہیں کرتا. یہ اوور آل جو چیزیں تھی، یہ سارا جو ہے وہ ایک مطلب کہ یہی چیلنجز ہیں جو ماڈرن وے میں اسلامک یونٹی کو پروموٹ نہیں کر سکے، مطلب پروموٹ کر رہی ہیں کہ اسلامک یونٹی جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے پروموٹ نہیں ہو رہی. سوری فار کنفیوزنگ. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو اس میں، یا پھر آپ کو ایگزامپلس زیادہ چاہیے، یا آپ کو ان میں مطلب کمی کریں ایکسپلینیشنز میں، تو بتائیے گا. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو دین comment in comment section. If you like our video then like, share and subscribe our channel.